الرحیم۔ یوم عاشورہ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اب قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کیا کرتے تھے ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتفاق اور اشتراک فرمایا کرتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورے کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا اہتمام نہیں کرنے دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں سلمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں بھی سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی تاریخی حیثیت کی۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے یوم عاشورہ میں ہی آسمان اور زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی دفعہ باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا کرتے تھے۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ تو تھی یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت۔ اب بات کرتے ہیں یوم عاشورہ کی فضیلت کی۔ مذکورہ بالا واقعات سے تو یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے، علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کی متعدد فضیلت وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشورہ وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن کے یعنی یوم عاشورہ کے اور سوائے اس ماہ یعنی رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا فرمایا کرتے تھے دوسرے کا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشوراء کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشوراء بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اس مہینے کو تقدس کیوں حاصل ہے۔ یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریف میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے جواب یہ دیا، یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے اور اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ مندرجہ بالا احادیث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پوری سال رکھے گا۔ اب بات کرتے ہیں یوم عاشوراء میں کون سے کام کرنی چاہیے۔ احادیث طیبہ سے یوم عاشوراء میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں: روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں روایت گزر چکی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لیا جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشبہ نہ رہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آگے بات کرتے ہیں یوم عاشوراء کے کچھ اور فوائد۔ ایک برکت تو یہ ہے کہ اہل و عیال پر رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسی دن کے لیے دوسری تعلیم یہ دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کی جائے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق میں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، یعنی جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن بعض رسمیں اور بدعات بھی لوگوں نے اس دن کے لیے خاص کر رکھی ہیں۔ اوپر کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں۔
مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشورہ کو طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات اور بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے اپنے کو چند در چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کی الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس مہینے میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر گناہوں کے وبال کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے احتراز کرے بچے۔ ذیل میں مختصر انداز میں اس مہینے کی چند بدعات و رسومات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ماتم کی مجلس اور تعزیے کے جلوس میں شرکت کرنا۔ عشرہ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلسوں میں، اسی طرح 10ویں تاریخ کو تعزیے کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو گناہ اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا اس سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کے مجلسوں میں جانا اور تعزیہ کا نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں۔ غرض کہ ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ 10ویں محرم کی چھٹی کرنا۔ یوم عاشورہ کی چھٹی کرنے میں بھی کئی قباحتیں ہیں۔ مثلا پہلی قباحت تو یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنا روافض اور اہل تشیع کا شعار ہے، اور غیروں کو شعار سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس شخص نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کری وہ انہی میں سے ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اس دن چھٹی کر کے ہم لوگ بیکاری اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیے کے جلسوں میں جاتے ہیں اور جلوسوں میں جاتے ہیں، اور تعزیے کے جلوس میں شرکت کی خرابیاں بتائی جا چکی ہیں۔ چوتھی خرابی 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے الفت اور محبت رکھنے والوں کو اس رسم بد سے بچنا چاہیے۔ ایثار ثواب کے لیے کھانا پکانا۔ محرم کے مہینے میں خصوصاً 9ویں، 10ویں، 11ویں تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو ایثار ثواب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بالکل غلط اور کئی قباحتوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، جن روحوں کو ایثار ثواب کیا جاتا ہے اگر ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابر سلف کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے، اور ایسا کھانا ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرا، عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صدقہ دی جاتی ہے میت کو بعین ہی وہی ملتی ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل باطل ہے۔ میت کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تیسرا، ایثار ثواب میں اپنی طرف سے قیدیں لگا لی ہیں، یعنی صدقے کی متعین صورت، یعنی کھانا معین، مہینہ متعین، دن متعین، حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تعیین نہیں فرمائی۔ جو چیز چاہیں جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی پر اپنی طرف سے پابندیاں لگانا گناہ اور بدعت ہے، بلکہ شریعت میں مداخلت ہے۔ پانی یا شربت کی سبیل لگانا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو پانی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والے کو پانی یا شربت پلاتے ہیں۔ تو اگرچہ پانی پلانا باعث ثواب اور نیکی کا کام ہے، لیکن یہ عمل بھی مندرجہ بالا پابندیوں کی وجہ سے بدعت اور قابل ترک ہو جاتا ہے۔ مٹھائی تقسیم کرنا۔ بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے کہ 10 محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لا کر گھر میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ امر بھی معصیت اور خلاف شریعت ہے۔ عید کی طرح زینت کرنا۔ بعض حضرات یوم عاشورہ میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اور بعض حضرات جواز کے قائل ہیں اور تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں، مگر وہ حدیث ساری موضوع ہیں۔ محرم میں نکاح کرنا۔ اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ مہینہ محترم ہے یا منحوس ہے۔ شیعہ حضرات اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی اس لیے
وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی اور نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم اور محترم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہی پر عظمت اور مقدس کے ہیں، جیسا کہ بالتفصیل ویڈیو کی ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چاہیے۔ اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا شیعی ذہنیت ہے، جس سے پرہیز لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی دولت عظمیٰ سے نوازے۔